بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شامل نصاب نظم آدمی جسے سید ضمیر جعفری نے تحریر کیا ہے آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو شاعر لکھتے ہیں کہ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی۔ آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی۔ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی۔ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی۔ کتنا کامیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی۔ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر۔ جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی۔ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی۔ قیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ اور دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ دل رہینے سوما دستار رہنے میں کدا۔ دل رہینے سوما دستار رہنے میں کدا۔ تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے۔ اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ تو سب سے پہلے اس نظم کے مشکل الفاظ جو ہیں اس پہ ہم آئیں گے۔ تھا کبھی علم آدمی، یعنی کبھی علم کی کبھی آدمی کی پہچان علم کی وجہ سے ہوتی تھی۔ دل آدمی یا پھر آدمی کا دل دیکھا جاتا تھا۔ پیار آدمی یا پھر آدمی کے اندر، انسان کے اندر کسی دوسرے کے لیے محبت کتنی ہے۔ آج کل زر آدمی، زر کہتے ہیں سونے کو، دولت کو، اور قصر کہتے ہیں محل کو، کوٹھی کو، بنگلے کو۔ کل بلاتی بستیاں، کل بلاتی بستیاں یعنی پر ہجوم بستیاں، پر ہجوم بستیاں۔ دو چار یعنی بہت تھوڑے، کم یاب، نایاب، بسیار بہت زیادہ۔ ابرو پتلے ابرو، بھویں پتلی باریک باریک، پتلے لب ہونٹ باریک۔ طرح دار، بانکا، سجیلا، انوکھے انداز والا۔ منہ دیکھتے ہی رہ جانا، محاورتاً ہم اس سے کو استعمال کرتے ہیں، حیران رہ جانا۔ صحرا نوردی، صحرا کی خاک چھاننا یعنی در بدر مارے مارے پھرنا صحراؤں میں۔ کیس یہ دیوانہ تھا جسے مجنوں بھی کہا جاتا ہے، قبیلہ بنو عامر کا یہ شہزادہ تھا کیس۔ دانش عقل و دانش، حکمت دانائی۔ کم آزار تھوڑی تکلیف دینے والا، تھوڑی تکلیف دینے والا انسان۔ سوما گرجا، رہین کہتے ہیں رہن رکھنا، گروی رکھ دینا۔ دستار کہتے ہیں پگڑی کو۔ رہنے میکدہ، شراب خانے میں گروی رکھ دینا۔ کشتی ڈوب جانا، تباہ ہو جانا۔ بحر اوقیانوس یعنی سات سمندر پار، مراد امریکہ ہے اس سے۔ اس طرح ہم نے عزیز طلبہ اس نظم کے حوالے سے
ہاں جی، وعلیکم السلام جی، آ جائے آ جائے آ جائے 10 منٹ تک. ہاں تو اس طرح ہم نے مشکل الفاظ کے معنیوں مفاہیم سمجھنے کی کوشش کی. آج ہم اس کی تشریح کی طرف اب آتے ہیں. تو پہلا ہی شعر کہ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی. تو عزیز طلبہ، سید ضمیر جعفری اپنی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے حوالے سے قبول عام کی سند رکھتے ہیں، بڑے معروف ہیں. طنز اور مزاح، اس میں باریک سا فرق ہے. مزاح تو ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا، شستہ بات کرنا، شگفتگی کو پھیلا دینا، ہنستے ہنستے مسکراتے مسکراتے بات کر جانا. لیکن طنز جو ہے، اس کے ذریعے ایک ادیب ایسا طنز کے ذریعے ایک ادیب ایک ماہر سرجن کا کردار ادا کرتا ہے کہ ماہر سرجن اپنے نشتر سے زخم کو چیرتا ہے. اس کا مقصد کسی انسان کو کاٹنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی صحت ہوتا ہے. جس طرح ایک ماہر سرجن آپریشن کر کے اپنے مریض کی اس بیماری کو دور کرتا ہے، اسی طرح ایک طنز نگار جو ہے اپنے طنز کے ذریعے معاشرے کے اندر پائی جانے والی ناہمواریوں کی نشاندہی کرتا ہے، پھر ان کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک بلی اپنے بچے کو جب اٹھاتی ہے، اپنے دانتوں سے اٹھاتی ہے لیکن دانت لگنے نہیں دیتی. ایک طنز نگار بھی یہی کردار ادا کرتا ہے. تو ضمیر جعفری نے موجودہ دور اور ماضی کے انسان کے اندر پائی جانے والی جو تفاوت ہے، جو تضاد ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور معاشرے کے اندر پائی جانے والی قباحتوں کو منظر عام پر لا کر ان کا سدباب کرنے کی کوشش کی ہے. تو انتہائی خوبصورتی سے سید ضمیر جعفری انسانیت کے معیارات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ تھا کبھی علم آدمی، کبھی آدمی کی پہچان علم و فضل سے ہوتی تھی. دل آدمی، یا لوگ سمجھتے تھے کہ انسان کتنا دل والا ہے، یا اس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے کتنی ہمدردی ہے. پیار آدمی کو انسان کسی دوسرے سے کس حد تک پیار کرتا ہے، یعنی احترام آدمیت کسی انسان کے اندر کس حد تک پائی جاتی ہے. کبھی معیار یہ ہوتا تھا کہ علم و فضل کے لیے لوگ دور دراز کے سفر کرتے اور علم سیکھتے، لوگوں کے لیے نیک جذبات رکھتے، اور انسانیت کا درد رکھنا ان کا ترائے امتیاز تھا. خود تو تکلیف میں رہ لیتے، دوسروں کو کبھی تکلیف نہ ہونے دیتے، کیونکہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور قرآن عظیم میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور صاحب علم لوگوں کے درجات بلند کرے گا. اس لیے اس وقت معیار انسان کا علم ہوتا تھا، یا درد دل ہوتا تھا، یا دوسروں سے پیار اور محبت معیار ہوتا تھا. لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا، انسان کی ترجیحات بدلتی گئیں، اور آج
اگر دیکھا جائے تو آج کل زر آدمی انسان کا معیار اس کا پیسہ، سونا، مال و دولت سمجھا جانے لگا۔ قصر آدمی یا پھر کسی آدمی کے پاس کتنا عالی شان محل ہے، کتنی بڑی گاڑی ہے اس کے پاس، یہ آج کل انسانیت کا معیار سمجھا جانے لگا۔ جب انسانیت کا معیار علم، دل اور پیار ہوتا تھا تو انسانوں کے اندر روحانی اقدار موجود تھیں اور انسان ان کی تلاش کے لیے کوشش کرتا تھا۔ لیکن جب انسانیت کا معیار بدل گیا، جب لوگوں کا معیار پیسہ، گاڑی اور عالی شان محل ہونے لگا، تو پھر ان کے حصول کے لیے انسان مارا مارا پھرنے لگا۔ پھر حلال حرام کی تمیز جاتی رہی اور انسان اپنی ظاہری اور دنیاوی ضرورتوں کے حصول کے لیے مارا مارا پھرنے لگا، اور وہ معیار جو انسانیت کا تھا وہ سارا ختم ہوتا گیا، اور انسان نے اپنی پناہ اسی میں ڈھونڈ لی کہ انسان تو وہی لائق عزت ہے جس کے پاس پیسہ بہت ہے، یا جس کے پاس عالی شان گھر ہے، یا پھر جس کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہے اتنا ہی اس کا معیار جو ہے وہ اعلیٰ سمجھا جانے لگا۔ لہٰذا صاحب علم لوگوں کی قدر جو ہے وہ کم ہوتی گئی، درد دل رکھنے والے لوگوں کی قدر کم ہوتی گئی، دوسروں کے لیے پیار کے جذبات رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ناپید ہوتے گئے۔ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ بس اس طرح انسانیت کا معیار بدلتا گیا۔ علم و فضل جب معیار تھا تو اساتذہ کی اتنی ہی قدر و منزلت تھی۔ جب یہ معیار بدلتے گئے اور انسان پیسے کا پجاری ہو گیا تو پھر اسی طرح ان کی اقدار بدلتی گئیں۔ ہمارے اندر سے مذہبی اور روحانی جذبات ختم ہوتے گئے اور ہم زر پرست ہو گئے، ہم مادیت پرست ہو گئے، اور آج انسان انہی اپنی مادی ضروریات کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ بے خبر اب تو ہے دولت ہی شرافت کا نشان، بے خبر اب تو ہے دولت ہی شرافت کا نشان، لوگ پہلے کبھی تحویل نسب کرتے تھے، اب تو شاگردوں کا استاد ادب کرتے ہیں، سنتے ہیں ہم کبھی شاگرد ادب کرتے تھے۔ اس طرح شاعر نے ہمارے سامنے جو انسانیت کے معیار بدل رہے ہیں ان کا ایک خوبصورت نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر اس حد تک بے چینی، اضطراب پایا جاتا ہے تو اس کی صرف بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے روحانی اقدار کو، اخلاقی اقدار کو پس پشت ڈال کر ہم نے مادیت پرستی کو اپنا اوڑھنا بچھونا اور مذہب سمجھ لیا ہے۔ اگر انسان آج بھی ان مادی ضروریات کی بجائے، وہ حضرت علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ گیا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کیونکہ ہمیں اب اس پرواز کی بھی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا انسان کرے تو کیا کرے۔ انسان نے اپنے مقاصد جو ہیں ان کو بدل کے رکھ دیا ہے، ان کا معیار زندگی، انسان نے اپنا معیار زندگی بدل لیا ہے، اس لیے لوگ آج زر دولت کے لیے سب کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ وہ اپنا اصل مقصد جو تھا، جو انسانیت تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ کل بلاتی بستیاں مشکل سے 2-4 آدمی، ویسے تو بستیاں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو جن کو ہم آدمی کہہ سکتے ہیں، جن کو انسان کہہ سکتے ہیں، وہ بہت تھوڑے نظر آتے ہیں۔ کتنا کامیاب آدمی، اتنی بھری ہوئی دنیا کے اندر انسان کتنا نایاب ہو کے رہ گیا ہے، لیکن اگر ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے تو کتنا بسیار آدمی تو بے انتہا ہے۔ شاعر نے یہاں بھی اسی بات کو آگے بڑھایا ہے کہ ہم دیکھیں کہ آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم آدمی کہلائے، اور بستیاں دیکھیں تو آج رہائشوں کے لیے جگہیں کم پڑ گئی ہیں، بستیاں انسانوں سے بھر گئیں، کل بلاتی بستیاں۔
لوگ دیہات میں رہتے تھے، وہ چھوڑ کر شہروں کا رخ کیا، شہر بھر گئے پھر دیہات کی طرف آ رہے ہیں، نئی نئی بستیاں آباد کی جا رہی ہیں، اس طرح بستیاں گنجان آباد ہوتی جا رہی ہیں، کل بلاتی بستیاں۔ لیکن اگر ہم ان میں سے آدمی ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ اس میں ان بستیوں کے اندر رہنے والے انسان کتنے ہیں، تو آپ کو بمشکل 2-4 لوگ ملیں گے۔ انسانیت کا معیار خواجہ درد نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اگر صرف عبادت کی بات ہوتی تو فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو انسانوں کے دکھ درد کا مداوا بننے کے لیے پیدا کیا تھا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہمیں ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں، زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے زندگی انہیں گزار رہی ہے۔ انسان جو ہے اپنے اندر انسانی خصوصیات جو چاہیے تھی وہ انسان کے اندر ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ انسانیت تو جیسے ہے، میری ایک نظم کا ایک شعر ہے کہ غزل کا شعر ہے کہ انسانیت تو جیسے ہے مفقود ہو گئی، انسانیت تو جیسے ہے مفقود ہو گئی، ویسے بھرا ہوا ہے بندوں سے یہ جہاں، بندوں سے یہ جہان بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل بلاتی بستیاں ہیں، لیکن مشکل سے 2-4 آدمی ملیں گے، کیوں کہ آدمی نایاب ہو گئے ہیں۔ کتنا کم یاب آدمی نایاب ہو کے رہ گئے ہیں۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ انسان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے آج کامیاب ہو گیا ہے، آدمی نایاب ہو کے رہ گیا ہے۔ لیکن اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو کتنا بسیار آدمی تو بے انتہا نظر آ رہے ہیں، شکل آدم لے کر تو جینے والے لوگ بے شمار آپ کو نظر آئیں گے، لیکن در حقیقت جنہیں ہم انسان کہہ سکتے ہیں وہ انسان بہت کم ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا آج یہ المیہ ہے کہ ہم انسانی اقدار سے نابلد ہو کر رہ گئے ہیں۔ شاعر نے اسی بات کا اس شعر کے اندر اظہار کیا ہے کہ ویسے تو ہر طرف جو ہے، اگر ہم کالجز میں چلے جائیں تو طلباء کی کثرت ہے، ہسپتالوں میں چلے جائیں مریض ہی مریض نظر آئیں گے، لاری اڈوں پہ چلے جائیں بے انتہا رش نظر آتا ہے، ہر چوک ہر بازار کے اندر بے انتہا لوگ نظر آتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ جنہیں ہم انسانیت کے معیار پر پرکھ سکے وہ انسان ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں۔ اگلے شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ پتلی گردن پتلے ابرو پتلی لب پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح آدمی۔ آج کیا ہو گیا؟ یہ شاعر نے ایک اور طنز کیا ہے کہ کبھی انسان جو تھے وہ مضبوط ہوتے تھے، کیونکہ مرد حضرات جو تھے ان کے چہرے اللہ کے نور سے روشن ہوا کرتے تھے، آج ان کی جگہ اور صحت اچھی ہوتی تھی، لیکن آج سلمنگ سینٹر بیوٹی پارلرز نے حالات کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب خوبصورتی کا معیار بھی چینج ہو کے رہ گیا ہے۔ پہلے بڑے مضبوط وجیح لوگ ہوتے تھے، آج حسن کا معیار کیا ہے کہ پتلی گردن، جس کا کی گردن پتلی ہو، اس کے ابرو پتلے ہوں، اس کے لب پتلے ہوں، اور جس کی کمر پتلی ہو اس کو زیادہ خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ساری علامتیں ایک بیمار آدمی تھی، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی، ہم نے اس کو اتنا ہی سجیلا، اتنا ہی بانکا، اتنا ہی خوبصورت انسان سمجھ لیا۔ یہ صورتحال کتنی عجیب ہوتی جا رہی ہے کہ معیار جو انسان کا تھا، معیار حسن جو تھا وہ تندرستی تھا، آج یہ راز انہوں نے بیماری میں ڈھونڈ لیا کہ جتنا لاغر انسان ہوگا اتنا ہی زیادہ خوبصورت اس کو سمجھا جاتا ہے۔ خوبصورتی کا حسن کا معیار کبھی خواتین کے ساتھ منسوب تھا، لیکن آج کل کے نوجوان ان سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ یوں سمجھا جائے
میں نے بھی معاشرے میں دیکھا، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی شکل و شباہت جو ہے وہ مردانہ ہونے کی بجائے، ہمارے نوجوان ایسے ہیں وہ نسوانی انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو عورتیں ہو کر مردانہ انداز اختیار کریں اور مرد ہو کر عورتوں والے انداز اختیار کریں۔ اللہ کے نبی نے ان پر لعنت فرمائی ہے، لیکن آج چونکہ معیار بدل گیا، فیشن زدہ دور کے اندر انسان جو مرد ہیں وہ اپنے آپ کو عورتوں کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور عورتیں اپنے آپ کو مردوں کی طرح کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فطری طور پر اللہ رب العالمین نے انسان کو خلق الانسان فی احسن تقویم، اس کو خوبصورت بنا کر پیدا کیا تھا، اس کائنات کے اندر بھیجا تھا، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے کہ ہمارے حسن کے معیار بھی بدل گئے، ہماری انسانیت کے معیار بھی بدل گئے۔ آج نازک مزاجی جو ہے وہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو گیا، محو آرائش رہے۔ لڑکوں کو دیکھیں تو وہ اپنے بال سنوارتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا کہ اپنے بیگز کے اندر بھی انہوں نے کنگھی ضرور رکھی ہوتی ہے، شیشہ رکھا ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ محو آرائش رہے وہ آئینے کے روبرو۔ ہم کتاب آرزو کی داستاں دیکھا کہ کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ آج نازک انداز اتنے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، یعنی مردوں نے عورتوں کی طرح بننا شروع کر دیا، اور عورتیں اب سمجھتی ہیں کہ شاید معاشرہ ہمارے بغیر نامکمل ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مردانہ وجاہت کے ساتھ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لہٰذا یہ دونوں ہی فطرت کے خلاف ہیں۔ اس لیے اس طرح کا معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کرتا، وہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو شاعر نے ہمارے معاشرے کی اس قباحت کو بھی ہمارے سامنے کیا ہے، اور اس معاشرے کے اندر ہمیں اگر اس معاشرے کے اندر ہم صحیح خوبصورتی لانا چاہتے ہیں تو عورت کو عورت بن کر اور مرد کو مرد بن کر جو ہے وہ رہنا ہوگا، کیونکہ ہمارے اسلاف کی اگر تاریخ ہم دیکھیں تو یہ جنگجو لوگ تھے، میدان جنگ کے اندر اپنے کارناموں سے تاریخ انسانی کو رقم کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اسلام کو سربلندی انہی مردان سے، انہی غازیوں سے ملی تھی، لیکن بدقسمتی سے جب اتنا لاغر، پتلی گردن، پتلے ابرو اور پتلی کمر والا بیمار آدمی کس طرح فطرت کے مقاصد کی عکاسی کر سکتا ہے، کس طرح فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کر سکتا ہے؟ یہاں تو جوان لوگ چاہیے تھے، لیکن آج ہم نے چونکہ وہ بھی روایات چھوڑ دیں، اس لیے خوبصورتی کا معیار اور مردانگی کا معیار بھی ہمارا بدل کے رہ گیا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھ آ جائے اور وہ اپنے اندر مردانہ اور صاف جو ہیں وہ ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔